بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک کہانی 570 کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایک عورت کے پیٹ میں سانپ پیدا ہونے سے اس کے 4 بچے کیسے مرے۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، ایک لڑکی تھی جو نیک اور حیا والی تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق ہو گئے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ پلاننگ کرتا رہتا کہ لڑکی کسی بھی طرح بس اس کو حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس لڑکی کی کسی اور سے شادی ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اس کے عشق کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے جنگل میں جا کر چلہ کاٹنا شروع کر دیا اور اس لڑکی اور اس کے شوہر پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے تنگ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگا اور دور دور رہنے لگا۔ 5 سال تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بچی سے سب بہت پیار کرتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو پیار نہ کرتا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اس کو اولاد تو دی۔ جب وہ بچی 8 ماہ کی ہوئی اور انہی دنوں ایک روز ایک فقیر بھیک مانگنے اس عورت کے گھر آیا۔ اس عورت نے اپنے ملازم کو اس کو خیرات دینے کا کہا کہ اسے روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے ضروری کام ہے۔ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اللہ جانے وہ اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی کھانے کو کچھ ہے تو دے دو۔ اس عورت نے اس کو 3 روٹی اور سالن دیا۔ فقیر روٹی کھانے کے بعد بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے بڑے برتن میں پانی منگوایا۔ فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ پانی میں سانپ ہے۔ عورت حیران ہوئی۔ فقیر نے کہا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ عورت مزید حیران و پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ پر کوئی جادو کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ مگر فقیر بار بار کہہ رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ رہے۔ عورت نے ہنس کر کہا، بابا آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا، اندر جا کر دیکھ لو، میری باتوں پر یقین آ جائے گا، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ عورت نے یہ سنا تو وہ گھبرا کر دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئی تو دیکھا وہ سچ مچ مری پڑی تھی۔ وہ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ عورت نے ملازموں کو فقیر کے پیچھے دوڑایا، مگر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک کیسے مر گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے کہا کہ بچی مر جائے گی۔ خیر، دن گزر گئے۔ تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر میں دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ عورت اس بچی کو چھپا کر رکھتی تھی کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، مگر جب وہ بچی 2 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ پھر وہی فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے لگی۔ اس نے فقیر کے بارے میں مالکن کو بتایا۔ عورت نے سنا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے سوچا کہ پھر اس کی دوسری بچی نہ مر گئی ہو۔ اس نے بچی کو دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو روٹی پانی دے کر رخصت کرو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جاتے وقت فقیر نوکرانی سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو ہے، وہ میری بات نہیں مانتی، اس کو کہو وہ اپنا علاج کروائے، اس طرح اس کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ملازموں نے آ کر مالکن کو یہ بات بتائی
تو اس نے یقین نہ کیا، مگر جب اس نے فقیر کی کہی بات سنی تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ ملازمہ بھاگ کر اس کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو وہ جو ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑے نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس کے گھر کے صحن میں گڑھا کھودنے لگا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس گھوڑے کو کیا ہو گیا اور اس نے گڑھا کیوں کھودا ہے۔ اتنے میں اس عورت کی بیٹی چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس سے پہلے اسے کوئی روکتا وہ گھوڑے کے بنائے گڑھے میں گر گئی۔ سب دوڑ کر اس گڑھے کے قریب آئے اور بیٹی کو نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اب اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ فقیر ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے کالا جادو کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عمل کے دوران اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، مگر اب اس بار جو ہوا وہ پہلے سے کئی گنا بھیانک تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہے تھے کہ تب ہی راستے میں اچانک ایک چیل اڑتے ہوئے آئی اور ان کی چھوٹی سی بیٹی کو اڑا کر دور آسمان میں لے جا کر پھینک دیا۔ ان کے پہنچنے پر لڑکی زمین پر گر کر مر چکی تھی۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مار رہا ہے، آخر کون ہمارا دشمن ہے۔ وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی تھی۔ عامل نے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس پر کالا جادو ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے دور رہتا تھا اور اولاد کا غم اس کو مزید ختم کر رہا تھا۔ اس کے شوہر کو گھر والوں نے مجبور کرنے لگے کہ تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، تم دوسری شادی کر لو، ہمیں بیٹا چاہیے جو اس جائیداد کا وارث ہو۔ اس کا شوہر بھی کافی حد تک راضی ہو چکا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے گھر پر پھر سے دستک ہوئی۔ فقیر روٹی کے لیے آواز دیتا ہے، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے کھڑا تھا۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور فقیر سے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب میرے پاس تیرے دینے کو کچھ نہیں ہے، میری گود خالی ہے۔ وہ عورت رو رو کر فقیر سے کہتی جا رہی تھی۔ فقیر نے کہا، اگر مجھ پر یقین ہے تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے اس فقیر کو اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک گلاس میں پانی لے کر آئی۔ فقیر کافی دیر تک اس پر پڑھائی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ عورت چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بیٹی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے تمہارے پیٹ میں کالا سانپ بیٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ عورت نے کہا، مگر میرے سب بچے تو زندہ پیدا ہوتے ہیں۔ فقیر نے کہا، ہاں یہی بات ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے مگر چھین لی جاتی ہے۔ بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے، اور یہ عمل آپ کے کسی عاشق نے کروایا ہے۔ جب آپ کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو اس نے کالے عمل کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اسی نے آپ پر اور آپ کے شوہر پر کالا عمل کیا ہے، اور تمہاری اولاد بھی اسی لیے نہیں بچتی۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے خود تمہیں سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتا دیے جو صرف اس عورت کو کرنے تھے۔ عورت نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا، اولاد کی خاطر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟
سانپ کو اپنے پیٹ میں کیوں پال رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ عورت نے کہا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے میں یہ کام کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا۔ وہ عورت فقیر کی بات کو سمجھ گئی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظیفے بھی بتا دیے تھے، یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی سے بات کیے۔ عورت نے اس سے بھی یہ بات بھی کر دی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن گئی جو کالے علم کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر تھا، وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے ایک سانپ پیدا ہوگا، تم ڈرنا مت۔ دائی بھی رضامند ہو گئی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب اس نے سانپ کو جنم دیا۔ چونکہ وہ سانپ کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلا کر رہی تھی، اس لیے سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس عورت نے سانپ کے ساتھ ایک لڑکے کو بھی پیدا کیا۔ لڑکے کا رنگ بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کی کچھ ہی دیر بعد مر گیا۔ افسوس تو بہت ہوا، اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سانپ کو سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ تھی کہ اس طرح کالے سیاہ سانپ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا، اب اللہ میری منزل آسان کر دے گا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحت مند لڑکے سے نوازا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی عطا کیے۔ کالے عمل کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتے ہوئے دروازے پر آئی اور فقیر سے مخاطب ہوئی، بابا کیا تم ایسی خبر سنانے تو نہیں آئے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اور اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں۔ میں روز ان کی لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں کہ کوئی بھی میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقیر نے کہا بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا بلکہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ عامل جس نے اس لڑکے کو وہ عمل سکھایا تھا، اس کو کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھیننے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سانپ ادھر آیا اور اس نے اسے ڈس لیا۔ اور وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا، اس کو بھی اس سانپ نے ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا۔ جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور اللہ تمہارے بیٹوں کو لمبی زندگی دے گا۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔